اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران بالترتیب آیات کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کے اہم نکات بحوالہ آیات کے اور سورہ آل عمران کا مرکزی خیال کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب ہم سورہ آل عمران کے اہم نکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعارف: یہ مدنی سورت ہے جو ترتیب تلاوت کے لحاظ سے قرآن مجید کی تیسری اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 89ویں سورت ہے۔ اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ اس سورت کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ قرآن کریم کی سورتوں کے نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ سورتوں کے الگ الگ نام رکھنے کی اصل غرض غالباً یہی تھی کہ ہر سورت دوسری سے متمیز ہو جائے، کیونکہ سورتوں کی وجہ تصمیم میں بظاہر کوئی یکساں اصول ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ آل عمران کا لفظ اسی سورت کی 33ویں آیت میں آیا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں کسی اور جگہ نہیں آیا۔ آیت نمبر 1 تا 6 توحید صفات باری تعالی۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 تا 9 محکمات و متشابہات۔ قرآن مجید 2 قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکمات اور دوسری کو متشابہات کہتے ہیں۔ محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معنی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ آیت نمبر 10 تا 13 کفر اور انکار کا انجام۔ اللہ کی گرفت دیر سے ہو تو ہو مگر بڑی سخت ہوتی ہے۔ منکرین حق کی معاشی خوشحالی عذاب الہی کو نہیں ٹال سکتی۔ اللہ کی آیات اور اس کے احکام سے انکار کا انجام جہنم کے شعلے ہی ہوں گے۔ آیت نمبر 14 تا 17 دنیا اور آخرت کا موازنہ۔ لذت، خوشحالی اور اقتدار، سرمایہ داری، گھوڑوں مویشیوں کے بڑے فارموں والی زمینداری، سب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ خرابی کی جڑ یہ ہے کہ اس سامان کو ہی اصل مقصد سمجھ لیا جائے، مگر یہ دائمی عیش و کامرانی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جن کے اندر صبر، استقامت، راست بازی اور کھرا پن اطاعت الہی ہے۔ آیت نمبر 18 تا 20 دین برحق صرف اسلام ہے۔ اس دین کی تاریخ کرہ ارض پر انسان کے وجود کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے اپنی فرمانبرداری کے صحیح طریقے یعنی دین اسلام سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو مکمل شکل میں پیش کر دیا ہے۔ آیت نمبر 21 تا 25 دین حق سے برگشتگی کی 2 صورتیں۔ ان آیات میں دین حق سے برگشتگی کی 2 سنگین صورتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ان لوگوں کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی نہیں انہوں نے ناحق قتل کیا، ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔ آیت نمبر 26 تا 30 اللہ کی فرمانروائی۔ ان آیات میں ہر شے پر اللہ کی فرمانروائی اور ایک دن اس کے سامنے حاضری کے عقیدے کے علاوہ ملت سے وفاداری کو ہر وقت مد نظر رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 31 تا 32 اتباع و اطاعت
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ ان دو آیات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہر نعرہ کھوکھلا اور ہر عمل بیکار ہے۔ آیت نمبر 33 تا 37 توحید کے علمبرداروں کا تذکرہ۔ ان آیات سے توحید کے علمبرداروں اور اللہ کے پیارے اطاعت گزاروں کے لیے ایک سلسلہ کا ذکر ہے، ان برگزیدہ انبیاء کا جن کے ذریعے اللہ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ سلسلہ بہت وسیع ہے۔ آیت نمبر 38 تا 41 حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ان آیات میں واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ آیات نمبر 42 تا 47 حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس سے پہلے آیات 35 تا 37 میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات ہوئی ہے، اور زیر مطالعہ آیت نمبر 42 تا 47 میں کچھ مزید امور بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 48 تا 60 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، انہیں آسمانی ہدایت اور دانش دونوں سے نوازا گیا۔ توریت کے علم کے علاوہ انہیں انجیل بھی عطا ہوئی، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آیت نمبر 61 تا 63 وفد نجران کو دعوت مبالغہ۔ ان آیات میں وفد نجران کے واقعہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ایک ایک سوال کا جواب دے دیا۔ آیت نمبر 64 تا 68 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دین ابراہیمی۔ ان آیات کا مرکزی موضوع ابراہیم علیہ السلام اور دین ابراہیم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام دراصل دین ابراہیم کی ہی تجدید کی دعوت ہے۔ آیت نمبر 69 تا 78 یہودیوں کی اخلاقی اور ذہنی پستی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی چالیں۔ یہود مدینہ کی بڑی کوشش اور خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اسلام سے بہکا دیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی دوسرا بہکے نہ بہکے وہ خود گمراہی میں پختہ ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 79 تا 82 انبیاء کرام کا اللہ سے عہد۔ ان آیات میں انبیاء کرام کے ساتھ اللہ کے عہد، ان کی اصل امتوں کی ذمہ داری کا مضمون بیان ہوا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں کسی بھی امت کے بگاڑ کا اندازہ کیا جا سکے۔ انبیاء سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے انبیاء اور رسل کی تائید کریں گے۔ آیت نمبر 83 تا 85 اسلام دین کائنات اور دین انسانیت ہے۔ ان آیات کا مرکزی مضمون یا عنوان ہے، اسلام دین کائنات دین انسانیت ہے۔ اس کائنات کی ہر شے چاروں ناچار اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہی ہے۔ آیت نمبر 86 تا 92 سب سے بڑی بدبختی اور سب سے بڑی نیک بختی۔ سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ آدمی حق کو پہچان لے اور پھر اسے قبول نہ کرے۔ سب سے بڑی نیک بختی یہ ہے کہ موت سے پہلے کسی مرحلہ پر بھی اللہ کی طرف مڑنا اور اپنی اصلاح کر لینا، نیکی کے درجہ کمال تک پہنچنا ہی سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ آیت نمبر 93 تا 95 یہود کے دو اعتراضات اور ان کے جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نت نئے اعتراض کرنا یہودیوں کا ایک مشغلہ تھا۔ اسی سلسلے میں ان کے دو اعتراض یہ بھی تھے۔ آیت نمبر 96 تا 99 فرضیت حج۔ کعبہ کی فضیلت و اہمیت کے بیان کے ساتھ حج کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر یہود کو راہ راست پر آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 100 تا 103 مسلمانوں کی کامیابی کے رہنما اصول۔ ان آیات میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی کامرانی کے چند نہایت اہم اصول بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 104 تا 110 امت مسلمہ کے فرائض منصبی۔
ان آیات میں مسلمان کو بحیثیت امت کا منصب، فرائض اور ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ بقول اقبال، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آیت نمبر 111 تا 117، کفران نعمت اور شکر کے اثرات۔ ان آیات میں یہود عرب کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے کفر اور کفران نعمت کی سزا اور ایمان شکر نعمت کی جزا پر بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 118 تا 120، اسلام دشمنوں سے خبردار رہنے کی تلقین۔ ان آیات کا مضمون مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کے حوالے سے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں سے خبردار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 121 تا 129، جنگ احد پر تبصرہ۔ ان آیات سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہوتا ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ احد میں فتح و شکست کے اسباب اور واقعات کیا تھے۔ آیت نمبر 130 تا 138، دنیا کی طلبی کی مذمت۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا طلبی اور مومنانہ صفات کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ آیت نمبر 139 تا 155، ان آیات کا مرکزی مضمون دین کی خاطر جان لڑا دینا ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آیت نمبر 159 تا 171، منصب رسالت کی ذمہ داریاں۔ جنگ احد میں جو کچھ نقصان ہوا وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ آیت نمبر 172 تا 175، کفار کا تعاقب اور غزوہ بدر صغریٰ۔ آیت نمبر 172 میں مسلمانوں کا ہمراہ الاسد تک کفار کے تعاقب کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہمراہ الاسد تک تعاقب جنگ احد کے بعد ہی کیا گیا تھا، اور غزوہ بدر صغریٰ بھی احد ہی کے سلسلہ واقعات سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 176 تا 180، دعوت غور و فکر۔ ان آیات میں علل ترتیب مومنوں اور منافقوں دونوں کے لیے مسائل اور حالات پر غور و فکر کا درست زاویہ پیش نظر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 181 تا 184، یہود کا ماندانہ رویہ۔ ان آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کے ماندانہ اور متکبرانہ رویے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 185 تا 189، فریب نفس کی چند صورتیں۔ ان آیات میں مجموعی طور پر فریب نفس کی چند صورتوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی غلط سوچ کے ذریعے دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ان آیات کا مرکزی مضمون ہے دیکھنا، دھوکہ نہ کھا جانا۔ آیت نمبر 190 تا 195، اسلام کی حقانیت کے دلائل۔ سورت کی ان آخری آیات کا تعلق ایک لحاظ سے سورت کے تمام مضامین کے ساتھ ہے۔ سورت کا اصل موضوع دین ہے۔ دین کی اصل بنیاد خدا پر ایمان ہے۔ خدا پر ایمان کی درست صورت صرف وہ ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 196 تا 200، دین کے دو بنیادی تقاضے۔ ان آخری آیات میں دین کے دو بنیادی تقاضوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی یقین محکم اور عمل پیہم، جن کے بغیر دین کی کوئی قابل قدر خدمت بجا لانا دشوار ہے۔ سورہ آل عمران کا مرکزی خیال۔ سورہ آل عمران کے مضامین کا سورہ بقرہ سے گہرا تعلق ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر نبوت موسوی سلسلہ اسلام کو منتقل ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ میں یہودیت کا تفصیل سے ذکر ہے، عیسائیت کا کم ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں عیسائیت عقائد کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ، جس میں مسلمانوں کی اصلاح، قومی ترقی اور اسلام دشمنوں پر فتح کے لیے دعا ہے،
صفات باری تعالیٰ کو سورہ آل عمران کی ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ یہود اور عیسائی سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کے دنیاوی ترقی اور مسلمانوں کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ غلط عقائد کو چھوڑ کر اسلام اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیت کی ابتدا تفصیل کی تردید کی گئی ہے۔ عیسائیوں کو جو بتایا گیا ہے انہیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ خدا کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں حضرت ابراہیم ایک مساوی مقام رکھتے ہیں، مگر مسلمانوں کو کفار سے تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کا اختتام ایسے ضابطہ اخلاق پر کیا گیا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمان اس زندگی میں بھی کامیاب اور کامران اور غالب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا پا سکتے ہیں۔ یہی اس صورت کا مرکزی خیال ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔